ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ، آیت نمبر 256۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین، قد تبین الرشد من الغی، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت جو کہ غیر معروف یا بعض فقہا کے مطابق آیت الکرسی کا ہی حصہ ہے، یہ آیت اور اس سے اگلی آیت۔ یہ آیت بڑی ہی جڑی ہوئی ہے پچھلی آیت کے ساتھ، اور اس میں دین کا ایک بنیادی عقیدہ، جس میں مسلمان یا امت اسلامی میں کلامی لیول پر بڑی سخت قسم کی لے دے یا اختلاف موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ آیا دین اختیاری چیز ہے یا جبر ہے؟ یعنی انسانوں کو اختیار ہے کہ وہ دین اپنائے یا نہ اپنائے، دیندار بنے یا نہ بنے، یا یہ ہے کہ نہیں، جیسے بھی ہے ان کو دیندار بننا چاہیے، دین پہ آنا چاہیے، ماننا چاہیے، عقلی طور پر نہیں۔ عقلی طور پر تو ویسے ماننا چاہیے، وہ تو اپنی جگہ، اس کی بات نہیں ہے۔ جبری طور پر، زور پر ان کو منوانا چاہیے۔ کوئی اگر نہیں مانتا ہے تو پھر اس کی خیر نہیں۔ آیا اس طرح ہے، یا یہ ہے کہ نہیں، دین عقلانی چیز ہے، اگر کوئی مانتا ہے تو اس کا بھلا ہوگا، نہیں مانتا ہے تو نقصان کرے گا، یہ ہے۔ کلام میں، علم کلام میں دو طبقے ہو گئے۔ وعلیکم السلام۔ اور ایک طبقہ جو ہے وہ جبر کا قائل ہے۔ البتہ یہ جبر فی تکوین کی علیحدہ بات ہے، وہ جو کہ خدا کی طرف سے جبر نہیں، اصل دین کے بارے میں بات ہو رہی ہے، دین کے بارے میں کہ حتماً ماننا چاہیے، سب کو منوانا چاہیے۔ جب بھی زور چلے، آپ کو پتہ چلے کہ مثلا فلاں جگہ ایک کافر رہتا ہے، آپ کا زور چلتا ہے تو آپ اس کو مسلمان بنانے کے لیے کوشش کریں، پہلے زبان سے، پھر ہاتھ سے، پھر بندوق سے، جیسے بھی ہو۔ یا کوئی ملک ہیں ایسے جو کافر ہیں، تو ان کو جو ہے
یا اس طرح ہے یا نہیں، ہر کسی کی مرضی ہے۔ اللہ نے بتا دیا ہے کہ انسانوں یہ دو راستے ہیں، جو بھی انتخاب کریں گے اس کا نتیجہ خود ہی بھگتیں گے۔ اس میں سے کیا طریقہ ہے، یہ بہت اچھی خاصی بحثیں ہیں، جھگڑے ہیں۔ مسلمان جو ہے وہ کچھ اس طرف قائل ہیں، کچھ اس طرف قائل ہیں۔ یقیناً یہ چیز جو ہے نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ دیگر ادیان میں بھی ہے، ادھر بھی ایسے ہی یہ بحثیں ہیں، کچھ اس طرح قائل ہوں گے اور کچھ اس طرح قائل ہوں گے شدت پسند۔ تو اب یہاں فیصلہ خدا کریم جو ہے وہ دے دیتا ہے۔ پہلے ہم اس کو تھوڑا سا پچھلی آیت کے ساتھ جوڑیں گے کہ اللہ نے یہ آیت یہاں رکھی ہی کیوں ہے، یہ بات یہاں کی ہی کیوں۔ توحید کے بعد جو کہ آیت الکرسی کا پہلا حصہ اور مرکزی حصہ ہے، اس میں توحید کو بڑے وافر انداز میں بیان کرنے کے بعد یہ آیت ادھر اس کا کیا تعلق ہے، یا جو اس میں بیانیہ دیا گیا اس کا کیا تعلق ہے۔ جو الفاظ ہیں اس کے ابتدا ہو رہی ہے لا اکراہ، لا اکراہ۔ اکراہ جو ہے یہ نکرہ نفی کے سیاق میں آیا ہوا ہے، لا نافیہ کے بعد اس کا مطلب ہے کوئی کسی قسم کا، یعنی جب نکرہ سیاق نفی میں ہوتا ہے تو یہ شمول کا معنی دیتا ہے، یعنی کسی قسم کا، کسی قسم کا کوئی اکراہ۔ اکراہ کا مطلب ہوتا ہے بے زور بازو، زور سے، جبر سے، طاقت سے کسی چیز کو آپ منوائیں یا کریں۔ لا اکراہ فی الدین۔ ہم ان الفاظ پہ تھوڑی توجہ دیں گے، لیکن پہلے اس بیانیے کو کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں کسی کو زور سے منوانے کی بات نہیں، اس کی تفصیل کریں گے۔ وعلیکم السلام۔ یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ ضرورت اس وجہ سے پڑی ہے کہ خدائے کریم نے جو پچھلی آیت بیان کی ہے، آیت نمبر 255، اس کے مضامین میں جبر اور اکراہ جیسے ٹھاٹھے مارتے سمندر ہوتا ہے اس طرح ہے، یعنی اس کا ہر بند یہ کہہ رہا ہے کہ اور کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے، طاقت کسی کی نہیں ہے سوائے اس کے، علم کسی کا نہیں ہے سوائے اس کے، کیوں کچھ ہے ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس کے پاس، یہ جو دین ہے یا جو کچھ ہے ہم اس جبر میں موجود ہیں، ٹوٹلی ہم اختیار ہی نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ چاہے گا تو وہ کرے گا، یعنی اللہ چاہے گا تو ہم اس طرح، اللہ کا چاہنا ہی چلے گا، چاہے وہ تکوینی لیول پر ہو جیسے کہ ہر چیز اس کے چاہنے کے مطابق ہے، چاہے تشریعی لیول پر ہو، تشریعی لیول پر بھی اس کا چاہنا چلے گا، اس لیے کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، وہ بتائے گا تو ہم جانیں گے، نہیں بتائے گا تو جانیں گے نہیں۔ مَن يَشْفَعُ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے جب تک کہ وہ نہ چاہے یا وہ نہ کرے، نہ ہونے دے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ہمارے پاس ہے ہی نہیں، ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی اس میں ایسے لگتا ہے کہ انسان جیسے باقی کائنات ہے وہ بھی مجبور ہے اور حتماً اس کو، یعنی جب کوئی چیز کسی کی ہے ہی نہیں، کوئی کسی قابل ہی نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے، جب ساری صورتحال یہ ہے تو انسان مجبور ہے کہ اس خاص دائرے میں ہی چلے۔ وعلیکم السلام۔ اس خاص طریقے سے جو اس کے لیے سیٹ کیا گیا ہے اس میں ہی چلے۔ اب اگر تھوڑی سی ادھر ادھر کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کسی اور کی بھی چل رہی ہے۔
بس جائز نہیں ہے، بس جبراً اس کو جیسے بھی ہے ادھر لانا چاہیے۔ خدا کریم یہاں یہی فرق بتانا چاہتا ہے کہ وہ ساری صورتحال جو میں نے بتائی ہے پچھلی آیت میں، وہ ساری کی ساری تکوینی ہے۔ تکوین میں وہ ساری بات ہے جو پچھلی آیت میں بیان ہوئی، لیکن جو دین کا معاملہ ہے اس میں بات علیحدہ ہے۔ آپ اس کو مکس نہ کریں، تھوڑا سا سمجھیں گے۔ یہ بات ایسے آسانی سے سمجھ آتی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایسا معاملہ ہے، یہ علم کلام والا، اور یہی خصوصاً یہی جبر اور اکراہ اور جبر اور تفویض والا ایسا معاملہ ہے کہ اس میں ہم اگر کہیں کہ 90-95% علماء کو سمجھ ہی نہیں ہے، علماء کی بات کروں، عوام کی نہیں کر رہا ہوں، اور جن کو سمجھ آ جاتی ہے وہ کنفیوز بھی بہت ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات اسی بحثوں میں ہی بندہ اتنا کنفیوز ہو جاتا ہے کہ وہ دین ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اس کو دین ایسے لگتا ہے کہ یہ کس قسم کی چیز ہے، یہ نہ سمجھ آنے والی چیز ہے، یا یہ ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ جبری ہے یا تفویضی ہے، یا کوئی اس طرح قائل ہو جاتا ہے، کوئی ادھر قائل ہو جاتا ہے۔ بیانات قرآن کے جب دیکھتا ہے تو بہت سارے فخر رازی جیسا بندہ وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں ہم جائیں تو جائیں کہاں، یہ تو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے جس میں جبر کا بتایا گیا ہے کہ اللہ کر رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ کر رہا ہے، وہ کر۔ تو یہاں خدا کریم بڑی دقت کے ساتھ آ کر اس مسئلے کو بیان کرتے ہیں۔ وہ جو پیچھے بتایا ہے اس میں تکوین کی بات ہے، کائنات جو ہے، تکوین کون سے ہے اور کون سے کائنات بھی ہے اور کون سے تکوین بھی ہے۔ تکوین کا مطلب بتائیے جو باہر وجود دیتا ہے کسی چیز کو، جو کچھ ہوتا ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سارے کا سارا عمل، آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، ہونا نہ ہونا، کم عقل ہونا، زیادہ عقل والا ہونا، تھوڑا ہونا، زیادہ ہونا، اوپر ہونا، نیچے ہونا، ادھر ہونا، ادھر ہونا، کیا ہونا کیا نہ ہونا، یہ سب جو ہے، جو ہونا اور نہ ہونا کی بات ہے، یہ سارا تکوین کا عمل ہے۔ یہ خدا کریم کے ہی اختیار میں ہے، وہی کر رہا ہے۔ کوئی پتہ اپنی جگہ سے ہل نہیں رہا ہے، تو یہ تکوین ہے، تکوین کا عمل ہے، کائناتی عمل ہے، کون اور وجود اور ہونے اور نہ ہونے کی بات ہے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من یشفع عندہ الا باذنہ، کچھ بھی جوڑ ادھر سے ادھر نہیں ہوتا ہے جب تک کہ وہ اجازت نہ دے۔ اور اس ساتھ ہی اس میں ولا یحیطون بشیء من علمہ، کہ اس کے علم کا ایک ذرہ بھی کسی کے پاس نہیں ہے سوائے وہ جو کچھ وہ چاہے۔ بس انسانوں کو ان کے تمام اعمال میں یا ان کی تمام جو آس پاس میں چیزیں موجود ہیں، مخلوق موجود ہے، ان میں خدا کریم نے یہ کہہ دیا کہ کوئی کچھ بھی کر نہیں ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کی طاقت سے، اس کی تدبیر سے ہو رہا ہے۔ پھر اے اللہ، پھر ہم بھی اسی سارے مجموعے میں موجود ہیں اور ہم بھی مجبور ہیں، بس ہم اٹھتے ہیں تو تیرے مجبور کرنے، تیرے کرنے پر اٹھتے ہیں، سوتے ہیں تو تیرے اس پہ، اگر نماز پڑھتے ہیں تو تیرے اس کرنے کی وجہ سے پڑھتے ہیں، اور اگر نہیں پڑھتے ہیں تو اگر سچ بولتے ہیں تو تیرے کہنے کی وجہ سے بولتے ہیں، اگر نہیں بولتے ہیں تو تیرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھائی مجبور ہیں، ہر چیز میں مجبور ہیں، یعنی ہم بھی اس ساری کائنات کا حصہ ہیں، تو ہم بھی اس میں سمجھے مجبور ایک عنصر ہو گیا۔ جیسے ایک درخت ہے، اس کو اختیار نہیں ہے کہ وہ ادھر کرے یا ادھر کرے، جیسے اس کی سیٹنگ ہوئی ہے اس نے اسی طرح ہی کرنا ہے، اسی طرح ہی جانا ہے۔ اس کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کرے کہ اچھا بھائی میں نے پھل نہیں دینا ہے،
ہاں، یا میں نے بھائی پانی نہیں پینا ہے، نہیں، درخت کے ساتھ پانی جڑے گا، زمین جڑے گی، اس نے خود بخود عمل شروع کر دینا ہے، اس کے پاس نہ کی گنجائش نہیں ہے۔ باقی بھی چیزیں ایسے ہی ہیں، جیسے آپ کا مثلا مثال کے طور پر آپ پانی پیتے ہیں، آپ کا معدہ چاہے جیسے بھی اس نے قبول کر لینا ہے، اس نے اپنا کام شروع کر دینا ہے، بات چاہے آپ نے پانی ڈالا ہے پانی کے ساتھ وہی کرے گا، دودھ ڈالا ہے اس کے ساتھ، کھانا ڈالا ہے اس کے ساتھ، یعنی جو بھی ہے وہ اس نے اپنا کام کرنا شروع کر۔ زہر ڈالا ہے، اگر آپ نے وہی چیز جو آتا ہے اس معدے کو بھی تباہ کرے گی، وہ بھی اگر آپ نے ڈالی ہے تو اس نے اپنا کام کر دینا ہے۔ وہ مجبور ہے، وہ تکوینی عمل میں موجود ہے، اس کو خدا کریم نے اس پہ سیٹ کیا، وہ اسی طرح اس نے کرنا ہے۔ آیا ہم انسان اس سارے مجموعے میں، اس سارے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض میں ہم بھی اسی طرح ہی ہیں؟ یہاں خدا کریم کو وضاحت دینی پڑی کہ نہیں، تمہارا جو فیزیائی، جو تمہارا وجودی حصہ ہے وہ کائناتی عمل کے تحت ہے، لیکن جو تمہارا عقلانی حصہ ہے، تمہارے پاس ایک ایکسٹرا چیز ہے، اور وہ بھی دی ہوئی اس کی ہے، وہ آزاد ہے۔ یہ اب جملہ جو ہے لا اکراہ فی الدین، اس کو جملہ خبریہ بھی سمجھ سکتے ہیں اور جملہ انشائیہ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ جملہ ظاہراً خبریہ ہے، یعنی اپنے سیٹنگ میں نحوی لحاظ سے جملے کی جو بناوٹ ہے وہ خبریہ جملہ ہے۔ جملہ خبریہ میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ جھوٹ یا سچ کہہ سکتے ہیں یا نفی کر سکتے ہیں، ایسے ہے یا نہیں، لیکن جملہ انشائیہ وہ ہوتا ہے جس میں یک طرفہ ہوتا ہے کہ آپ نے بات کی ہے وہی بات ہے، اب اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے۔ لیکن یہاں معنی دونوں معنی بھی ہو سکتے ہیں جملے، لیکن جملہ ظاہراً خبریہ ہے۔ اب خدا کریم یہاں بتاتا ہے کہ انسانوں، پچھلی باتیں جو کہ میں نے آپ کو بتائی ہیں حقائق پر مبنی ہیں، لیکن یہ بات آپ جان لیں اگر وہ جملہ انشائیہ کہ دین کے معاملے میں اکراہ نہیں ہے، کائناتی عمل میں اکراہ ہے، کائناتی عمل میں اکراہ ہے، آپ اپنے آپ کو نہیں کر سکتے کہ آپ نے کتنی زندگی کرنی ہے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ نے کتنا آپ کے پاس کتنا عقل ہونا ہے آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ کے پاس کتنے وسائل ہونے ہیں آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ کے ماں باپ کون بننا ہے آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ نے کس جگہ پیدا ہونا ہے آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ نے کدھر مرنا ہے آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ کے بہت سارے چیزیں جو ہے کہ آپ کے ہاتھ بازو ان میں کتنی طاقت ہونی ہے یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ کی آنکھوں نے کب تک کام کرنا ہے آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یعنی ہزاروں عنصر ہیں جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے، جو اس کا آپ کا وجودی حصہ ہے اس میں آپ کے اختیار نہیں ہے، وہ اس نے سیٹ کرنا ہے۔ لیکن اس کا ایک دوسرا حصہ ہے عقلانی، جس کے ساتھ آپ نے اچھے برے کی تشخیص دینی ہے، آپ نے اپنا راستہ چننا ہے کہ اس راستے پہ جاننا ہے یا اس باقی تمام چیزوں کے لیے ایک راستہ ہے، باقی تمام مخلوق کے لیے ایک راستہ ہے، اس ایک راستے پہ ہی وہ چلنا ہے انہوں نے۔ انسان کے لیے دو راستے، انسان اور جن کے لیے دو راستے ہیں کہ وہ صراط مستقیم پہ بھی جا سکتا ہے اور صراط غی پہ بھی جا سکتا ہے، غلط راستے پہ بھی جا سکتا ہے، ضلالت کے راستے پہ بھی جا سکتا ہے، یہ اس کے پاس اختیار ہے۔ یہاں خدا کریم فرماتا ہے کہ انسانوں لا اکراہ فی الدین، جو دین والی بات ہے نا، دین کیا چیز ہے؟ پہلے تو یہ دین کو سمجھیں آپ، دین کا لفظ اسی دین والے لفظ سے
دین اور دین دونوں ایک ہی مادے سے ہیں۔ دین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دین کا معنی سمجھیں گے تو دین اسی کا اسم مصدر ہے، یا حاصل مصدر کہہ سکتے ہیں۔ دین کا جو حاصل ہوتا ہے وہ دین ہوتا ہے۔ دین کیا چیز ہوتی ہے؟ دین یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی دوسرے فرد سے کسی معاملے میں ذمہ داری لے لیتے ہیں، کسی بھی وجہ سے آپ دوسرے کی ذمہ داری، کسی بھی ذمہ داری میں آ جاتے ہیں تو آپ اس کے دیندار ہو جاتے ہیں، آپ کا اور اس کے درمیان دین واقع ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک معاہدہ جس میں کچھ لینا اور کچھ دینا ہوتا ہے، لیکن ہوتا بعد کے لیے، یعنی آگے ایک ٹائم کے لیے یہ کام چلنا ہے۔ آپ نے ذمہ داری لے لی ہے، آپ نے یہ واپس پیش کرنا ہے، واپس دینا ہے۔ جو ذمہ داری آپ نے لی ہے، مثلا آپ نے کسی سے پیسے لیے قرض، یہ آپ نے ایک ذمہ داری لے لی ہے، ایک دین لے لیا ہے، ایک معاہدہ کر لیا ہے، آپ نے اس کو کیا کرنا ہے؟ واپس کرنا ہے۔ دین بھی یہی ہے۔ دین یعنی وہ معاہدہ جو اللہ اور انسان کے درمیان ہے۔ اللہ نے انسان کو انسان بنایا ہے، عقل دیا ہے اور اس زمین پہ زندگی دی ہے۔ اب انسان سے وہ بندگی چاہتا ہے۔ جو چیز انسان نے واپس کرنی ہے وہ کیا ہے؟ کہ بندہ بن کے رہے، اس کا بندہ بن کے رہے، یہ واپس کرنا ہے۔ اس میں خدا کریم فرماتا ہے کہ اے انسان، اس میں اکراہ میں نہیں کروں گا، یہ تم خود سلیکٹ کرو گے۔ تمہیں دینے میں، تمہیں زندگی دینے میں، تمہیں ساری باقی چیزیں میں جو کہ تمہارے آس پاس میں موجود ہیں، اس میں میرا عمل چلے گا، لیکن جب جو کچھ تمہیں مل چکا ہے اس کے استعمال میں تیرا عمل چلے گا، تیرا حکم چلے گا۔ جو میں نے دیا ہے وہ میں نے سلیکٹ کرنا ہے، کتنا دینا ہے، کیا دینا ہے، کیا کچھ ہے، لیکن جو کچھ تیرے اختیار میں دے دیا ہے، اب تو نے اس کو میری بندگی کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اب یہ مرضی ہے تیری کہ تو اس کو میری بندگی کی طرف لے آ، میری بندگی میں استعمال کر یا نہ کر۔ لیکن ایک بات ہے، ہر ایک کے نتائج ہیں وہ میں بتلائے دیتا ہوں۔ تمہیں پتہ نہیں ہے، لیکن میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ یہ راستہ جاؤ گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا، وہ راستہ جاؤ گے تو اس کا نتیجہ وہ ہوگا۔ ہے تمہاری آزادی۔ آزادی کتنی ہے؟ دین میں آزادی ہے، تکوین میں آزادی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ آپ جو چاہیں گے کہ بھئی اچھا میں یہ چاہتا ہوں وہی کر سکیں گے، نہیں، جو ہے آپ کے اختیار میں اس دائرے میں آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کریں۔ یہ نہیں کہ آپ چاہیں دنیا آپ کے پاس ہو تو ساری دنیا آپ کی ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں، جو دیا ہوا ہے، جس پر آپ کو صاحب اختیار بنا دیا گیا، جو آپ کے قبضے میں ہے، اس کے استعمال میں آیا وہ بندگی کا تعہد آپ برقرار رکھتے ہیں یا نہیں، یہ آپ کے اختیار میں۔ اگر بندے بن کے رہتے ہیں فابہا، آگے آپ اللہ کی طرف سے آپ کو جزائے خیر ملے گی، اور اگر آپ بندے بن کے نہیں رہتے ہیں تو آپ کو دوسری طرف جانا پڑے گا۔ پس لا اکراہ فی الدین، اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ بس اس کا جوڑ پچھلی آیت سے انشاءاللہ سمجھ آ جانا چاہیے کہ پچھلی آیت میں تکوینی طور پر خدا کریم نے انسان کو یا پوری کائنات کو جکڑ کے رکھ دیا ہے، اکراہ میں، جبر میں، کہ کوئی پتہ بھی نہیں ہلتا ہے اس کے اذن کے بغیر۔ لا اکراہ فی الدین، کیا بلکہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یا یہ ہے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ بالکل ایسے کر دیا نا کہ بے اختیار بنا کے رکھ دیا انسان کو۔
کہ انسان بھی اس کائنات کا حصہ ہونے کے حساب سے کیا ہے؟ بے اختیار ہے، لیکن یہ جسمانی طور پر بے اختیار ہے، تکوینی طور پر بے اختیار ہے، لیکن جو مسئلہ ہے دین کا وہاں نہیں۔ اس کی وضاحت کے لیے خدا کریم نے یہ کہا کہ قد تبین الرشد من الغی، کہ اللہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اکراہ نہیں ہے، تو جو پیچھے آپ نے بیان دیے اس میں تو ایسے لگتا ہے کہ اکراہ ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اکراہ نہیں ہے اور ہم اچھے برے کی طرف جا سکتے ہیں اور اچھے برے کو ہم جانتے ہیں؟ تو خدا کریم نے کہا قد تبین، اے انسان واضح ہو چکا ہے، قد تبین، بینا یعنی واضح ہو چکا ہے، الرشد من الغی، رشد اور غی انسان کے لیے واضح ہو چکا ہے۔ تبینہ خدا نے کس طرح کہا ہے؟ یہ نہیں کہا ہے کہ ہم نے بیان کیا ہے، تبینہ کا مطلب ہے واضح ہو چکا ہے، یہ نہیں کہا کہ ہم نے بیان کیا ہے، ہمارے رسولوں نے بیان کیا ہے، نہیں، یہ اس کی بات ہی نہیں کر رہا ہے۔ خدا کریم اپنی خلقت میں انسان میں رکھے ہوئے اس خاص قسم کے جو سافٹ ویئر ہے اس کی بات کر رہا ہے۔ انسان کے اندر قبل اس کے کہ اس کو کوئی بتائے ایک پہلے سے اچھے برے کی تشخیص کا سسٹم رکھا ہوا ہے۔ عقل رکھا ہوا ہے انسان کے اندر، پہلے سے ہی رکھا ہوا ہے۔ اگر ایک انسان جو کہ مثال کے طور پر فرض کریں پیدا ہوا ہے، اس کو کسی نے کچھ بھی نہیں بتایا، تھوڑی عمر میں وہ فرض کریں گم ہو گیا، جنگل میں چلا گیا ہے، کوئی انسان اس کو ملا ہی نہیں ہے، اگلے 50 سال 60 سال اس کو کوئی انسان ہی نہیں ملا، اکیلے میں اس نے زندگی کی ہے۔ اس انسان کو جو کہ اکیلا ہے، جس کو کسی نے بتایا نہیں ہے، جس نے تعلیم حاصل نہیں کی، اس کو اچھے اور برے کا پتہ ہے۔ اس کو یہ پتہ ہے کہ جھوٹ بری چیز ہے، اس کو یہ پتہ ہے کہ کسی کا حق لینا بری چیز ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں خود اس کے اندر ہیں۔ جب اس کا حق کوئی چھینے گا تو اس کو برا لگے گا، جب اس کے ساتھ کوئی غلط بیانی کرے گا تو اس کو برا لگے گا۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو پہلے سے ہمارے اندر سیٹ ہیں، یہ اس کی بات کر رہے ہیں۔ وہ ہے مادہ عقل۔ عقل ایک ایسی چیز ہے کہ جو خود سے اچھائی اور برائی کا معیار ہے، خود سے جانتا ہے۔ اس لیے تو حدیث میں ہے ظاہراً کہ عقل جو ہے یہ رسول باطنی ہے۔ ہمارے پاس 2 رسول ہیں، ایک رسول ظاہری اور ایک رسول باطنی۔ رسول باطنی وہ ہوتا ہے جو پہلے سے ہمارے پاس موجود ہے، وہ ہمیں پہلے ہی بتاتا ہے کہ یہ برا ہے، یہ برا ہے، یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز اچھی ہے۔ جب کسی کی کوئی مدد کرتا ہے تو انسانوں کو اچھا لگتا ہے، جب خود وہ کسی کی مدد کرتا ہے تو اچھا لگتا ہے، جب کوئی اس کی مدد کرتا ہے تو اس کو اچھا لگتا ہے، جب کوئی معاف کرتا ہے تو انسانوں کو اچھا لگتا ہے، سخاوت انسانوں کو اچھی لگتی ہے، احسان انسانوں کو اچھا لگتا ہے، کسی کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چوری انسانوں کو بری لگتی ہے، دھوکہ انسانوں کو برا لگتا ہے، جھوٹ انسانوں کو برا لگتا ہے، کسی کا مال کھانا انسانوں کو برا لگتا ہے۔ پتہ نہیں کتنی چیزیں ہیں، جو برائیاں ہیں وہ برائیاں لگتی ہیں، جو اچھائیاں ہیں وہ اچھائیاں لگتی ہیں۔ کسی کا احسان مند ہونا، جب کوئی احسان کرے تو اس احسان کا بدلہ احسان سے دینا، یہ ایک اچھی چیز ہے۔ اس لیے کہ وہ انسان جس کو کسی نے کچھ بھی نہیں بتایا، وہ جب کسی کو کوئی چیز دیتا ہے آگے سے وہ اس کو ریجیکٹ کر دے، اس کو اگر وہ دھتکار دے تو اس کو برا لگے گا۔
اگر اس کے مقابلے میں وہ اس کا احترام کرے کہ بھائی اس نے مجھے نعمت دی ہے، اس نے میرے پر احسان کیا ہے، تو وہ اسے اچھا لگے گا، حق بنتا ہے کہ ایسے کرے۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کے عقل میں پہلے سے موجود ہیں، یہ رسول باطنی ہے۔ خدا کریم بھی یہاں اس کی طرف اشارہ کرے، قد تبینا، یعنی واضح ہو چکا ہے۔ تبینا کون سا فعل ہے دوستو؟ ماضی ہے یا مضارع ہے؟ ماضی ہے۔ ماضی پہ قد لگے تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی یہ دو ٹوک، تاکیداً، قطعی طور پر یہ چیز ہو چکی ہے، قد تبینا، ہو چکی ہے، واضح ہو چکی ہے۔ کیا؟ الرشد من الغی، وہ جو رشد ہے غی سے۔ رشد یعنی راشدہ، رشید، راشد، یعنی اچھائی اور کمال کو پانا۔ کمال اور اچھائی اس کو رشد کہتے ہیں۔ کمال اچھائی، بہت ساری چیزیں کمال اور اچھائی میں ہے، نیکی میں۔ خدا کریم نے واضح نہیں کیا ہے کہ بھئی کوئی ایک چیز، بلکہ رشد، ٹوٹلی رشد، جو بھی چیز رشد ہے، جو بھی چیز اچھائی ہے، جو بھی چیز بلندی ہے، جو کمال ہے، وہ واضح ہے، اور غی سے واضح، یعنی غی اور اس میں بہت آپس میں، اور من الغی کہہ کر یہ بھی کہا ہے کہ ہر چیز میں دونوں پہلو موجود ہے۔ الرشد من الغی، یہ جڑواں جو جملے بتائے، من الغی اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے رشد کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز میں دو پہلو ہیں، ایک رشد کا پہلو ہے، ایک غی کا پہلو ہے۔ غی کے یعنی جو چیز مہین ہے، جو چیز بے قدری ہے، جو چیز بے قیمت ہے، جو گھٹیا ہے، جو خراب ہے، جو ناقص ہے، تو اس سے رشد کا بیانیہ واضح ہو چکا ہے۔ اب جب یہ صورتحال ہے، یہ خدا کریم سے کوئی پوچھتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم آزاد ہیں؟ آیا ہم واقعاً آزاد ہیں، یہ سلیکٹ کر سکتے ہیں؟ تو خدا کریم نے کہا ہے کہ آپ کو اتنا پتہ چلتا ہے نا کہ یہ چیز بری ہے، یہ چیز اچھی ہے۔ یہ جو دو پہلو آپ کو دیے ہیں، درخت کو نہیں پتہ چلتا ہے کہ میرا یہ کام کرنا اچھا ہے، یہ برا ہے۔ ایک پتھر کو نہیں پتہ چلتا ہے، ایک گائے کو نہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ برا ہے، یہ اچھا ہے، وہ بس کرتی ہے، اس کو اچھا برا پتہ نہیں چلتا ہے، اس کو جھوٹ سچ پتہ نہیں چلتا ہے، اس کو دھوکہ یا سیدھا کام پتہ نہیں چلتا ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے۔ یہی دلیل ہے کہ ہم میں اکراہ نہیں ہے۔ اکراہ تو یک طرفہ ہوتا ہے، وہاں دو پہلو ہوتے ہی نہیں ہیں۔ بس اللہ نے یہ کہ ہمیں یہ اجازت دی ہے کہ قد تبین الرشد من الغی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دو چیزوں کو، ہمارے سامنے دو چیزیں آتی ہیں تو ہم آزاد ہیں، ہم اختیار کر سکتے ہیں اچھے راستے کو بھی اور برے کو۔ دین کے حوالے سے ایک بات اور بہت ضروری، اسی جملے کے لا اکراہ فی الدین میں اگر اس کو جملہ خبریہ قرار دیں تو اللہ خبر دے رہا ہے کہ انسانوں، یہ چیز آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں اکراہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، دین میں اکراہ ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ کیوں بھائی اے اللہ؟ اس لیے کہ یہ اندر کا معاملہ ہے، یہ دل کا معاملہ ہے، یہ عقل کا معاملہ ہے، اور عقل کے معاملے میں تو کوئی بندہ کسی کے طے کر سکتا ہی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کسی کو جسمانی طور پر مجبور کریں کہ وہ آپ کے مطابق مثلا مسجد میں آئے، یا وہ کام کرے جو آپ چاہ رہے ہیں، یا وہ عبادت کرے، یا اس کو مانے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ ظاہراً وہ اس طرح کرے بھی، لیکن اس کے اندر تو وہ ذرا بھی چیز موجود ہی نہیں ہے، وہ دین اس کے اندر تو موجود ہی نہیں ہے، اندر سے تو وہ نہیں چاہ رہا ہے، اندر سے تو وہ نہیں مان رہا ہے۔
لا اکراہ، اکراہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر جملے کو جملے خبریہ قرار دیں اور اگر انشائیہ قرار دیں کہ خدا کریم ہمیں بتا رہا ہے کہ کوئی بندہ کسی پر اکراہ نہ کرے، کوئی بندہ کسی پر جبر نہ کرے، اصلاً دین میں جبر جائز نہیں ہے۔ انشائیہ ہو تو یہ مانا ہوگا کہ دین میں جبر جائز ہی نہیں ہے، لیکن اگر خبریہ ہو تو خدا کریم ایک حقیقت کا اظہار کر رہا ہے، ایک حقیقت ہمیں بتا رہا ہے کہ اکراہ ممکن ہی نہیں، اور حقیقت میں یہی بات ٹھیک ہے کہ اکراہ اصلاً دین میں ممکن ہی نہیں۔ آپ ممکن ہے کسی کو پوری زندگی باندھ کر اس سے 5 وقتی نماز بھی پڑھوائیں، اگر اس کے اندر جو ہے کافر ہے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ جیسے اقبال کا شعر ہے، جو رکھا میں نے سر سجدے میں سر تو زمین نے دی صدا کہ تجھے کیا ملے گا نماز میں، تیرا دل تو اب بھی پتہ نہیں کیا ہے، کوئی ایسے اس میں لفظ کافر ہے، تجھے کیا ملے گا نماز میں، تو زمین سے آئی یہ صدا، سر جو رکھا جو سر سجود میں تو زمین سے آئی یہ صدا، تیرا من تو ہے صنم آشنا، تیرا من تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ یہ ہے اندر سے وہ کافر ہے۔ جب انسان نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، بہت سارے انسان اصلاً نہ رکوع میں ہوتے ہیں نہ سجود میں، وہ تو کھڑے ہوتے ہیں، ہاں وہ تو کیا ہے بازار میں ریٹ طے کر رہے ہوتے ہیں، یا یہ ہے کہ وہ تو اپنے موبائل کے فنکشن کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں جسم اس کا سجدے میں پڑا ہے، رکوع میں پڑا ہے، لیکن وہ تو ادھر کھڑا ہے۔ بس یہ چیز خدا کریم یہ کہنا چاہیے، لا اکراہ فی الدین، یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اے انسانوں جھلے مت بنو، یہ ان کے لیے جو لوگ نہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں بس ہم نے پورے انسانوں کو، تمام انسانوں کو، جہان کو مسلمان کر کے رہنا ہے، یہ کام اللہ سے نہیں ہو سکے، ہم اس کو کر کے دیں گے، اللہ کی خدمت کریں گے۔ یہ جو لا حکم الا للہ، لا حکم الا للہ ہے، لیکن وہ لا اکراہ فی الدین کے زاویے میں ہے، اسی کے انڈر ہے۔ بہرحال ابھی کچھ باتیں اور بھی اس ضمن میں ہیں جو انشاءاللہ عرض کریں گے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اس میں خدا کریم نے انسان کو بڑی ہی عقل مند شے قرار دیا ہے کہ اے انسان تیرے لیے ہر چیز بہت واضح ہے۔ خدا کریم ہمیں ان بیانات کو سمجھنے میں مدد فرمائے۔ السلام علیکم۔